السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک نیا ناول شروع کرنے جا رہی ہوں جس کا نام ہے اسری یسرا، جو کہ لکھا ہے حسنہ حسین نے۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، میں آپ کی بہت ممنون رہوں گی۔ میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ قرآن کی ہر آیت ایک جواب ہے اس سوال کا جو انسان کے اندر سے اٹھتا ہے۔ جواب اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک سوال سمجھ میں نہ آئے۔ تو چلیے آئیے یہ سب کچھ سمجھنے کے لیے یہ سٹوری شروع کرتے ہیں۔ اسری یسرا، ایپیسوڈ نمبر 1۔ جنت خدا کے لیے۔ ڈریسنگ ٹیبل کا سامان بکھر گیا، دیوار کی الماری کے شیشے دھماکے سے ٹوٹ گئے۔ کانچ کا گلدان جو شدید نفرت اور انتقام سے فرش پر پھینکا گیا تھا، اس کے ٹکڑے یہاں وہاں بکھر گئے تھے۔ جنت، جنت ایسے نہ کرو، جنت نہیں، جنت میرا بچہ، جنت خدا کے لیے۔ ایک تڑپ، ایک پکار، ایک التجا۔ اس نے پلکیں جھپکا کر دیکھا۔ منظر ایک لہجے کے لیے دھندلا ہوا تھا، شاید آنکھوں کی نمی بڑھی تھی، شاید روشنی مدھم پڑی تھی۔ برہان، برہان، مجھے بچا لیں۔ دل خراش چیخ کے ساتھ ہی اس کی آنکھ ایک جھٹکے سے کھل گئی تھی۔ بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ لگا اپنا سر اٹھاتے ہوئے وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ دانا ہاتھ بے ساختہ مقام قلب پر آن ٹھہرا تھا۔ مقام قلب، مقام علم تھا۔ مقام علم، مقام ابتلا۔ تنفس بھاری، حلق خشک اور خوف کے آہنی شکنجے میں جکڑا دماغ معاف۔ نائٹ سٹینڈ کی زرکار روشنی میں کامدار عروسی جوڑے کے دامن پر نظر پڑتے ہی وہ اپنے خواب کے اثر سے باہر آ گئی۔ بے ساختہ سر اٹھا کر اس نے متوحش نگاہوں سے اطراف کی طرف دیکھا۔ سفید اور سیاہ رنگ کی تھیم میں خوبصورتی اور نفاست سے سجے ایک وسیع و عریض بیڈ روم میں وہ جہازی سائز بیڈ پر گولڈن برائڈل ڈریس میں ملبوس بیٹھی تھی۔ یہ گھر اس کا نہیں تھا، یہ کمرہ بھی اس کا نہیں تھا۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں چند گھنٹے پہلے نکاح اور پھر رخصتی کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا گیا۔ خشک لبوں کو تر کرتے ہوئے عروسی جوڑے کا دامن اپنے ہاتھوں میں سنبھال کر وہ بیڈ سے اتر گئی۔ چوڑیاں کھنک اٹھیں، بندیا متحرک ہوئی۔ سونے کے نفیس آویزے اس کی سراہی دار گردن پر آگے پیچھے جھول جھول گئے۔ وہ انسان ہو کر ساکت تھی، لاکھوں کی جویلری بے جان ہو کر متحرک۔ کپ کپ آتی انگلیوں سے دروازہ کھول کر وہ کچھ خوف، کچھ گھبراہٹ کے ساتھ باہر آ گئی۔ ماسٹر بیڈ روم کی دائیں سمت عین سامنے گول زینہ تھا جو نیچے کی طرف جاتا تھا۔ اسی زینے کی ابتدائی سیڑھیوں پر وہ اسے بیٹھا دکھائی دے گیا تھا۔ جنت کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے جیسے تھم سی گئی تھی۔ سر گرا ہوا، کندھے جھکے ہوئے اور مٹھیاں اس سختی سے بھینچی ہوئیں جیسے وہ ضبط کے آخری مراحل سے گزر رہا ہو۔ دوران سفر اس کا موڈ خوشگوار نہیں تھا، وہ جانتی تھی۔ نکاح کے وقت بھی اس کے تیور ٹھیک نہیں تھے، وہ یہ بھی جانتی تھی۔ بڑے عجیب ہیں یہ فارس بھائی، سدرا نے خاص طور پر نوٹس کیا تھا۔ نکاح کے پیپر پر ایسے سائن کر رہے تھے جیسے… کچھ کہتے کہتے وہ یکایک خاموش ہو گئی تھی۔ جیسے… اس نے گھنیری پلکوں کی جھالر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ جیسے… کچھ نہیں۔ لبوں پر مسکراہٹ سجا کر اس نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی، اور وہ ادھوری بات جیسے اب مکمل ہونے کو تھی۔ خود پر طاری اس جمود کو توڑتے ہوئے وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر اس کی طرف مڑا تھا۔ اس کی تیکھی گہری نگاہوں میں غیظ و غضب کا بڑھتا ہوا تاثر جنت بنت کمال کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا گیا۔ تم نے ابھی تک چینج نہیں کیا؟ بھاری گمبھیر آواز، پتھریلا سخت لہجہ۔ لہنگے کا فال سنبھالے جنت کی مخروطی انگلیوں کی گرفت اتنی مضبوط ہوئی کہ موتی اور نگینے ہتھیلیوں میں چبھنے لگے۔ یہ ایک کاغذی رشتہ ہے جنت کمال، یہ صرف کاغذ تک محدود رہے گا۔ ایک ایک لفظ نفرت سے ادا کرتے ہوئے اس کے اور اپنے مابین چند قدموں کے فاصلے کو اس نے ایک ہی لمحے میں پاٹ لیا تھا۔
کاغذی رشتہ؟ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ ممی کو ایک بہو چاہیے تھی، صرف ایک بہو۔ بازو سے پکڑ کر خاصے جارحانہ انداز میں اسے راستے سے ہٹایا گیا۔ یہاں صرف بہو بن کر رہو، بیوی بن کر میرے سر پر مسلط ہونے کی کوشش بھولے سے بھی مت کرنا، ورنہ بہت برا کروں گا میں۔ آنکھوں میں سختی سے دیکھتے ہوئے اس نے انگلی اٹھا کر دھمکی دی تھی، پھر اسی صورت سے وہ کمرے میں چلا گیا تھا۔ صدمے سے معاف ہوتے دماغ کے ساتھ جنت نے مڑ کر اسے بے یقینی سے دیکھا تھا۔ وہ جو بہت عزت اور مان سے اسے رخصت کر کے اپنے گھر لایا تھا، وہ اب کچھ نفرت اور حقارت سے بیڈ پر بکھری گلاب کی پتیوں کو ہٹا رہا تھا۔ پھول بیلوں کو نوچ کھسوٹ کر پھینک رہا تھا۔ تازے گلاب کے بکے تو اس نے فرش پر دے مارے تھے۔ وہ مشتعل تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ وہ کمرے کی ایک ایک چیز تہس نہس کر دے، آگ لگا دے، سب تباہ کر دے۔ جنت کی شہد آنکھوں میں ارمانوں کا خون رچ گیا، کپ کپاتے لبوں پر سکوت ٹھہر گیا۔ وہ سراپا حزن بنی آنکھوں میں حیرت، صدمہ اور بے یقینی لیے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ مغربی دیوار پر وکٹورین طرز کا ایک آئینہ ایستادہ تھا، جو اس کا عکس خود میں سمائے پوشیدہ حقیقت کو اس کے چہرے پر لے آیا تھا۔ حقیقت سچائی کا روپ دھارے ایک بددعا تھی، جو اس کے پیچھے پیچھے یہاں تک چلی آئی تھی، یہاں تک۔ گھر چھوڑنے سے، شہر بدلنے سے، نئے رشتے بنانے سے اس کا نصیب نہیں بدلا تھا۔ نفرت اور دھتکار اب بھی اس کا مقدر رہی تھی۔ لعنت پھٹکار اب بھی اس کا نصیب ٹھہری تھی۔ گیٹ لاسٹ! دانت پیس کر، مٹھیاں بھیج کر اس نے حکم دیا تھا، مگر وہ پتھر ہوئی کھڑی تھی۔ ذرا سا ارتعاش بھی اس کے وجود میں پیدا نہیں ہوا تھا۔ I said get lost, damn it! اب کی بار وہ حلق کے بھل دھاڑا تھا۔ بھاری کامدار لباس کا پھیلا ہوا گھیرا دودھیائی ہتھیلیوں میں سنبھالے وہ بے اختیار پیچھے ہٹ گئی تھی۔ دروازہ عین اس کے منہ پر بند ہوا تھا، کھٹاک کی آواز کے ساتھ مقفل بھی ہوا۔ ایک ایک کر کے خوشگمانی کے تمام دیے بجھ گئے، ایک ایک کر کے ساری امیدیں خاک ہو گئیں۔ ہمیشہ اچھا سوچنا، سب اچھا ہوگا۔ اس نے اچھا سوچا تھا، مگر اچھا نہ ہوا تھا۔ ہر عسر کے ساتھ یسرا ہے، اور اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف عسر ہی عسر تھا، مشکل ہی مشکل، آزمائش ہی آزمائش، محرومی ہی محرومی، سزا ہی سزا۔ وہ الٹے قدم پیچھے ہوتی گئی، یہاں تک کہ دیوار سے جا لگی۔ راہداری کے ایک سرے پر سیڑھیاں تھیں تو دوسرے سرے پر چھوٹا سا لاؤنج، جس کی دیوار گیر کھڑکیوں سے پورا چاند نظر آ رہا تھا۔ تم نے ماہین کے ساتھ جو کیا ہے جنت، خدا تمہیں اس کی وہ سزا دے گا جو تم ساری عمر یاد رکھو گی۔ سسکیاں سینے میں مچل گئیں، آنسو پلکوں پر لرز گئے۔ ساری زندگی تم نے امی کو دکھ دیے ہیں، ساری عمر تم ان کے لیے عذاب بنی رہی ہو۔ سینے میں درد اٹھا، تنفس بھاری ہونے لگا، نگاہ بند دروازے پر ٹھہر گئی۔ ایسی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے۔ لفظ نشتر تھے، روح گھائل ہوئی تھی۔ بمشکل قدم اٹھاتے اس نے لاؤنج کا رخ کیا تھا۔ پوری تاریخوں کے منور چاند کے سامنے وہ بے نور کرسٹل فانوس کے نیچے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اب وہ ایک ایک کر کے پنی نکال رہی تھی۔ شور اب بھی تھا، آوازیں اب بھی گونج رہی تھیں۔ وہ سر سے دوپٹہ اتار کر اپنے ہیئر سٹائل کے بل کھولنے لگی۔ ہیئر سپرے سے بال اکڑے ہوئے تھے، بمشکل سیدھے ہو پائے۔ اس نے پھر کانوں کے آویزے اتارے، گلے کو نیکلیس کی گرفت سے آزاد کیا، بندیا اتار کر میز پر رکھی۔ انہیں مت اتارو جنت، ابھی جی بھر کر دیکھنے دو مجھے۔ حلق میں ابھرتی گلٹی کو بمشکل نیچے اتارتے اس نے لب بھینچ کر خیالات کو جھٹکنا چاہا، افکار کو بھٹکانا چاہا، مگر ناکام رہی۔ آج کی رات کچھ بھی اس کے ذہن سے محو ہونے والا نہیں تھا۔ رہ رہ کر ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساتھ یاد آ رہی تھی اسے۔ خدا تمہیں اس کی وہ سزا دے گا جو تم ساری عمر یاد رکھو گی۔ سزا؟ پلکوں کی دیواروں میں شگاف ڈالتے چند آنسو اس کے گالوں پر لڑک گئے۔ یہ بھی برہان کا احسان ہے کہ اس نے تم پر کیس نہیں کیا، ورنہ سوچو وہ کیا نہیں کر سکتا تھا۔
ہاں تم سوچو، اب تم سوچو، آج تم سوچو۔ کمرے کی ہر شے آواز بن گئی، قلب و جان کو آزاد کر گئی۔ بد دعا، بد دعا۔ کھڑکیوں سے سرد ہوائیں سرسرا کر گزری تھیں۔ سزا، جزا۔ لان میں آسٹر اور آرکٹوٹس کے بے شمار پھولوں سے ہوتی ہوئی صدا بیرونی دیواروں کے اس پار سڑک پر جھکے عملتاز کے درختوں پر ٹھہر گئی تھی۔ حلق میں ابھرتی گلٹی کو وہ مشکل نیچے اتارے۔ جنت نے گھٹنوں پر سر رکھ دیا۔ آج کی رات ایک مشکل رات تھی اس کے لیے، اور اس کے لیے بھی جو بند کمرے میں اپنا سر تھامے خاموش بیٹھا تھا۔ دیوار گیر کھڑکیوں سے جھانکتے سورج کی کرنیں اس کے چہرے پر پڑیں تو اس نے کسمسا کر آنکھیں کھول دی تھیں۔ آفتاب کا نور اس کے اندر نہیں گیا تھا۔ غاروں کی طرح کچھ تاریکیاں اس کے وجود کا بھی حصہ تھیں۔ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس نے شانوں پر آگے پیچھے بکھرے شہد رنگ کے بالوں کو سمیٹ کر داہنے کندھے پر ڈال دیا تھا۔ چہرہ سوتا ہوا تھا، بے خوابی کا شکار۔ سرخ متورم آنکھوں میں نمی ٹھہری تھی۔ فرش پر قدم جماتے ہوئے اس نے بے خیالی میں سر اٹھایا تھا اور اگلے ہی لمحے اپنی جگہ تھم کر رہ گئی تھی۔ سیاہ جینس پر آسمانی رنگ کی شرٹ میں ملبوس وہ سنگل صوفے پر ٹانگ جمائے خاصے شاہانہ انداز میں بیٹھا تھا۔ دھوپ میں لائٹ براؤن سا شیڈ دیتے گھنے سیاہ بال پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے۔ رگیں تنی ہوئی جبڑے بھینچے ہوئے اور گہری ہیزل آنکھوں میں تو جیسے خون اترا ہوا تھا۔ اس نے داہنے ہاتھ میں ایک کتاب اٹھا رکھی تھی، سرد نگاہوں سے مطالعہ جاری تھا۔ جنت کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ سانس تو پہلے سے رکا ہوا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح اتنے سویرے وہ اس کے سامنے بیٹھا ہوگا۔ وہ تاخیر سے بیدار ہونے پر از خود شرمندہ ہو گئی۔ کل رات جو کچھ ہوا اس کی بھنک ممی کو نہیں پڑھنی چاہیے۔ کتاب بند ہو چکی تھی، بالکل دروازے کی طرح۔ اب وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، بے پرواہی سے جیبوں میں ہاتھ ڈالے جانے کے لیے مڑ گیا تھا۔ جنت نے بے ساختہ نگاہ اٹھائی تھی۔ فارس وجدان شیرازی، شیرازی انٹرپرائزز کا CEO، دراز قامت، چوڑے شانے اور ورزشی جسامت کا مالک، ایک خوبصورت نوجوان جو گول زینہ اترتاب نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا، مگر اس کے قدموں کی آہٹ تھی کہ راہداری میں ہی ٹھہر گئی تھی۔ بند دروازے کی آواز بھی وہیں کہیں بھٹک رہی تھی۔ تلخ رویت، سخت لہجہ اور نکاح کی حیثیت کی وضاحت کرتے بے رحم الفاظ متحرک ہوئے تھے، پلٹ پلٹ کر اس پر وار کرنے لگے تھے، اور وہ ساکت و صامت اپنے ٹوٹے بکھرے وجود سے لاپرواہ، کچھ خوف، کچھ بے چارگی اور کچھ الجھن سے نصیب اور قسمت کی ان بھول بھلائیوں کو دیکھنے لگی تھی جو ہر بار ہمیشہ اسے ایک ہی مقام پر لے آتی تھیں۔ وہ مقام جس کا تعین کئی برس پہلے تپتی ہوئی ایک دوپہر میں ہوا تھا، وہ مقام جو آگ کی طرح تھا، سلگا کر راکھ کرتا تھا، پھر خاک کر دیتا تھا۔ وہ پیروں تلے روندی جانے والی اسی مٹی سے ایک بار پھر جنم لیتی تھی، ہر بار اس امید کے ساتھ کہ اب کچھ مختلف ہوگا، ہر بار اس یقین کے ساتھ کہ اب وہ قبولی جائے گی، مگر ہر بار وہی ہوتا جس کی توقع نہ ہوتی، ہر بار وہی ملتا جس کی چاہت نہ ہوتی۔ ایک مدھم سی مسکان اس کے سختی سے بھینچے لبوں کو نرم کر گئی، پھر وہ ہنس دی، یوں ہی اچانک، بلا وجہ، بلا سبب۔ وجدان ہاؤس کے در و دیوار میں اس کی ہنسی کی جھنکار یوں گونجی جیسے کوئی ضبط کرتے کرتے اچانک رو پڑا ہو۔ نکاح اور رخصتی جتنی سادگی سے ہوئی تھی، ولیمے کی تقریب اتنے ہی شاندار طریقے سے منعقد کی گئی تھی۔ دلہا کے ہمراہ جب وہ اسٹیج پر آئی تو ہر ایک کی نگاہ میں ستائش ٹھہر گئی تھی۔ فارس وجدان اگر اپنی وجاہت میں بے مثال تھا تو جنت بنت کمال بھی اپنی پر اعتماد شخصیت اور پرکشش نقوش کے باعث باکمال نظر آ رہی تھی۔ اس کی شہد رنگ آنکھیں روشن اور کومل چہرہ منور تھا۔ گلاب کی نرم پنکھڑیوں جیسے لبوں پر مدھم سا تبسم ٹھہرا تھا۔ اس کے تاثرات مصنوعی نہ لگتے تھے، نہ ہی انداز میں بناوٹ نظر آتی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اسے واقعتاً محبت کرنے والا رفیق
رفیق حیات مل گیا ہو۔ رفیق حیات بھی ایسا جو اپنی آن بان میں شہزادوں جیسا ہو، نام کی طرح میدان حیات کا کوئی شہسوار نظر آتا ہو، مگر وہ شہسوار شریک حیات بن کر زبان کی دو دھاری تلوار سے احساسات اور جذبات کو قتل کرنے والا بھی ہو تو اس کا ذہن پھر سے بھٹکا تھا، سوچ اور خیالات پھر سے منتشر ہوئے تھے، اور اس نے ایک بار پھر وائٹ کلچ پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے اپنی کیفیت پر قابو پا لیا تھا۔ سفید اور سرخ پھولوں سے ڈیکوریٹ کیے گئے خوبصورت ہال میں یہاں وہاں دیکھتے، پہلو میں بیٹھے فارس وجدان کے بلیک تھری پیس سوٹ سے اٹھتی مردانہ کلون کی خوشبو محسوس کرتے، وہ پلکیں جھپکا جھپکا کر آنکھوں میں ابھرتی نمی کو دبانے کی صحیح کر رہی تھی۔ تم خوش تو ہو نا جنت؟ برابر میں بیٹھی سائرہ خالہ نے بہت محبت اور مان سے پوچھا تھا۔ جنت نے گردن موڑ کر انہیں دیکھا۔ وہ جس احساس کے بارے میں استفسار کر رہی تھیں وہ اس کے آس پاس، اس کے اندر، اس کے دل میں کہیں بھی نہیں تھا، مگر وہ اس بار صحیح معنوں میں ان کے لیے مبہم رہنا چاہتی تھی، راز ہونا چاہتی تھی۔ وہ انہیں اور ان کی فیملی کے ایک ایک فرد کو یہ تاثر دینا چاہتی تھی کہ اسے اپنی جنت مل چکی ہے، سزائیں ختم ہوئیں، وہ جہنم سے باہر آ گئی۔ بہت، اس نے کہا تھا۔ اس کی آواز کھوکھلی تھی مگر لبوں پر ابھرتی خوبصورت مسکراہٹ ہر اذیت چھپا گئی تھی۔ آنکھیں بھی کمال کی اداکاری کرتی تھیں، تکلیف دہ تبسم میں ڈھل کر اس کے چہرے کو پرکشش بنا گئیں۔ سائرہ خالہ نے اس کے کندھوں پر بازو ڈالتے ہوئے اپنے قریب کر کے پیشانی کا بوسہ لے ڈالا۔ وہ اب بہت خوش اور مطمئن نظر آ رہی تھیں۔ شیرازی خاندان کے ساتھ یہ رشتہ ان کی توسط سے سر انجام پایا تھا، یہ شادی بھی ان کی وجہ سے ممکن ہو پائی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جنت انہیں سکون بھری اس کیفیت سے محروم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لب بھینچ کر اور پلکیں جھپکا کر آنسوں کو روکتے ہوئے اس نے سر اٹھایا تو نگاہیں مسز شیرازی سے ٹکرا گئیں۔ کامدار میرون ساڑی میں ملبوس، لائٹ سا میک اپ کیے وہ الیکٹرانک ویل چیئر پر براجمان تھیں۔ چہرہ نکھرا نکھرا سا تر و تازہ لگ رہا تھا، سیاہ آنکھوں میں خوشی کی چمک لہرا رہی تھی، لبوں پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ سجی تھی۔ گو کہ ہارٹ پیشنٹ تھیں، فالج کے باعث ٹانگوں سے بھی معذور، مگر اپنے بیٹے کی شادی پر وہ بہت صحت مند، حشاش بشاش اور خوش نظر آ رہی تھیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرائیں تو جنت بھی مسکرا دی، اور کوئی بھی دیکھ کر بتا سکتا تھا کہ وہ اس عورت کے لیے کتنے دل سے مسکرائی تھی۔